بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹیبل ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم ٹیبل کو تقریباً ختم ہی کریں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے۔ آج میں نے تھوڑا سا پہلے کام کر رکھا ہے تاکہ میں اپنا ٹائم بچاؤں۔ یہ میں نے ایک سیریل نمبر کے حساب سے یہ کالم بنایا ہے، پھر نیم، پھر والد کا نام، کلاس، ایگزامپل میں نے دی ہے سمجھانے کے لیے، اور یہ رول نمبر اور یہ ڈیٹ آف برتھ۔ سمجھو یہ ایک قسم کا اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہم یہاں پہ پٹ کر رہے ہیں، کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اور بعد میں ہم اس کو کاغذ کے اوپر ہم نے پرنٹ بھی کرنا ہے۔ یہ سیریل نمبر میں نے لگائے ہوئے ہیں، تقریباً یہ میں 3 پیجز تک میں نے لکھا ہے۔ 36 اسٹوڈنٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں کنٹرول دبا کے ماؤس والا ویل کم کر کے آپ کو اس کا یہ زوم کم کر کے بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے 3 پیجز بنے کھڑے ہیں۔ یہ سیریل نمبر 1 سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس طرح کا جب ہم لینگتھی ٹیبل پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا، خصوصی طور پہ جب آپ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر جائیں گے تو جو میں چیز آج آپ کو پڑھا رہا ہوں وہاں پہ یہ بڑا آپ کو کام دے گی، لیکن ورڈ کے اندر بھی یہ فیچر چونکہ موجود ہے، میں لہٰذا یہاں بھی پڑھا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہو کہ جب ہم کاغذ کے اوپر اس کا پرنٹ کریں گے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک شیٹ کھڑی ہے، تو جب یہ پہلے پیج کے اوپر تو ہم نے یہ اس کا ٹائٹل لگایا ہے، یہ اوپر ٹاپ پہ۔ اب ہم ہر پیج کے اوپر تو اس کا ٹائٹل نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں جب یہ پرنٹ ہوگا تو یہ 12 تک پہلا صفحہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ 13 نمبر یہاں سے شروع ہوگا۔ بعض مرتبہ اب یہاں پہ ہم دوبارہ ایک اوپر رو بنا کے اور پھر سے سیریل نمبر، نیم، والد کا نام، کلاس، رول نمبر اور یہ ڈیٹ آف برتھ لکھیں تو عجیب لگے گا۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہمیں کتنا ڈیٹا بنانا ہے، 100 اسٹوڈنٹ ہیں، 25 اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر ہم اس طرح کا ڈیٹا بناتے ہیں تو پہلے پیج کے اوپر تو ہم یوں یہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں، ادھر یہ ٹائٹل نہیں ہوتا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم کاغذ کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں، جیسے یہ میں نے کاغذ کے اوپر ایک پرنٹ نکالا ہوا ہے، آپ نے اس کو یہ پرنٹ پریویو میں نے آپ کو دکھایا ہے، کنٹرول دبا کر F2 کا بٹن دباتے ہیں تو یہ پرنٹ پریویو شو کرتا ہے، مطلب کہ آپ کو کاغذ کے اوپر پرنٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کس طرح پرنٹ نکلے گا۔ آپ اس کو یہ آفس بٹن میں جا کے اور یہ پرنٹ کے آپشن میں آ کے یہاں پہ بھی یہ پرنٹ پریویو پڑا ہوتا ہے، اور اس کی کنٹرول F2 شارٹ کٹ ہے، آپ ڈائریکٹ کنٹرول F2 پریس کریں گے تو بھی یہ آپ کو پریویو دکھا دے گا۔ میں یہاں پہ پرنٹ پریویو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کاغذ کے اوپر سمجھو یوں پرنٹ نکلے گا۔ یہ نیچے کونے میں بتاتا بھی ہے کہ آپ کے کتنے پیجز یہ کھڑے ہیں، یہاں سے نیکسٹ پیج اور یہ پریویس پیج ہم کر سکتے ہیں۔ پرنٹ نکالنے سے پہلے ہم یوں اس طرح سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپ سے کتنی جگہ چھوڑ رہا ہے، لیفٹ سے، باٹم سے، مطلب ٹاپ سے، سائڈوں سے کتنی جگہ چھوڑ رہا ہے، کس طرح پرنٹ نکلے گا۔ تو یہ کاغذ کے اوپر پرنٹ نکالنے سے پہلے آپ اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نیکسٹ پیج سے اگلا پیج، اب دیکھیں نا یہ ہمارا پہلا پیج ہے، یہاں بھی نظر آ رہا ہوگا 1 آف 3 کے ٹوٹل 3 پیجز ہیں، آپ نے یہ پہلا پیج آپ کے سامنے پرنٹ نکلا ہوا ہے۔ اب میں نے یہاں سے کرنا ہے نیکسٹ پیج کہ اگلا پیج کس طرح پرنٹ نکلے گا۔ تو یہاں آپ غور کریں، یہ آپ کو پہلے پیج کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ نیکسٹ پیج پہ نہیں آ رہا، یہ 13 سے ڈائریکٹ شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں بعض مرتبہ پریشانی ہوگی کہ یہ کون سے نیم چل رہے ہیں، یہ والد کا نام ہے، کیا چیز ہے، اب یہ 14 25 یہ لکھا پڑا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی ڈیٹ ہے۔ پھر ہمیں مڑ کے پہلے پیج پہ جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے جی کہ اچھا یہ ڈیٹ آف برتھ چل رہی ہے، یہ رول نمبر چل رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر پیج کے اوپر آٹومیٹیکلی یہ ٹائٹل بن کے آ جائے۔ ایکسل میں اس کو پرنٹ ٹائٹل کہتے ہیں، جبکہ ورڈ کے اندر اس کو ریپیٹ ہیڈر رو کہتے ہیں۔ ریپیٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا، ہیڈر یہ جو اس کی سر والی یعنی کہ ٹاپ والی جو ہے رو ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹاپ والی یہ رو ہے، یہ جس کے اوپر ہم نے ٹائٹل بنایا ہوا ہے، یہ نیم، یہ ہر پیج کے جہاں ٹیبل شروع ہوتا ہے اوپر آٹومیٹک لگ کے آ جائے۔ تو اب آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی میرے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہلی رو کے اندر کرسر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے لے آؤٹ کے اندر، یہ ایک سامنے آپشن لکھا ہوا ہے ریپیٹ ہیڈر رو۔ ریپیٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرا دینا، جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں۔ ابھی میں جیسے ہی اس کے اوپر آن کروں گا اس آپشن کو تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ہر پیج کے اوپر آٹو وہ لگ کے آ گیا، یہ دیکھیں
سیریل نمبر 13 سے پہلے کوئی نہیں تھا، اب یہ آخری پیج پہ یہ کوئی نہیں تھا. اب اس کا زوم کم کر کے میں دکھاتا ہوں تو یہ نوٹ کریں آپ لوگوں کے سامنے، یہ تینوں پیجوں کے اوپر یہ ٹائٹل بن کے آیا کھڑا ہے یہ والا. تو یہ اب ہمارے لیے آسانی ہے. اب یہاں پہ ہم کوئی ایڈ بھی کر دیں، قطار ادھر ایڈ کر دیں تو یہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. یہ جہاں آپ کا ٹیبل پیج سے شروع ہوگا یہ آٹومیٹک یہ جو اوپر ٹائٹل ہے یہ اس کے اوپر لگا دے گا، یہ جو پہلی والی رو ہے. اور اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو سمپلی لے آؤٹ میں جا کے یہیں پہ آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. اب نوٹ کریں دوبارہ وہ غائب ہو گئی ہے، تو دوبارہ یہاں سے آن کر رہا ہوں، دیکھو آ جاتی ہے. یہ ریپیٹ رو ہم اس کو بند کرتے ہیں تو بند ہو جاتی ہے. باقی اس کے اندر سارٹ میں پڑھا چکا ہوں، سیل مارجن بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ آپ سیل کے اندر کس طرح رائٹنگ کو لیفٹ رائٹ موو کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ اس سے بھی آپ کر سکتے ہو، دونوں طریقے ہیں جو آپ استعمال کرو. باقی اس کے اندر آٹو فٹ کا بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے. یہ کالموں کی لمبائی چوڑائی وغیرہ آپ آٹو سیٹ کر سکتے ہو، یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ آپ یوں پکڑ کے ڈریگ کر کے بھی اپنی مرضی سے یہاں سے ریڈنگ دے کے بھی کر سکتے ہو. کہ یہاں انچز میں یہ آپشن بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 انچز 2.5 انچز جتنا اس کو کالم یا قطار کو کھولنا ہے تو یہاں سے اس کو کھول سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہو. انسرٹ کالم، ڈیلیٹ کالم، یہ ساری وہی چیزیں پڑھی ہیں جو میں آپ کو یوں رائٹ کلک میں ہی پڑھا آیا ہوں. یہاں پہ یہ سیل الائٹمنٹ، ٹیکسٹ، بارڈر، سپلٹ، سارا کچھ. اب ٹیبل میں مزید جو ہماری چیز رہ گئی ہے وہ ہے ایکسل سپریڈ شیٹ. ایکسل سپریڈ شیٹ سے مراد یہ ہے، ایکسل چونکہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے، وہ آئے گا تو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. ویسے یہاں پہ تھوڑا سا میں مزید سمجھا دیتا ہوں. مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ ایکسل کا کام بھی کر سکتے ہو، کیونکہ جو فیچرز ایکسل میں ہیں وہ مائکروسافٹ ورڈ کے ٹیبل کے اندر موجود نہیں ہیں. تو ہم یہاں سے ٹیبل میں جا کے ایکسل سپریڈ شیٹ کے اوپر کلک کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی ایکسل کی شیٹ ہمیں ورڈ کے اندر لا دے گا. آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو. اب اس کے اندر ہم کوئی بھی کام کریں گے، جیسے ہی ہم ادھر سے باہر نکل کے کلک کریں گے یہ سارا ڈیٹا ایکسل والا آپ کے ورڈ میں موو ہو کے آ جائے گا. یہ آپ کے سامنے، یہ جب ایکسل کے اندر ہم جائیں گے وہاں پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کے اندر کل یہ سارا کچھ. ویسے یہ آپ ایکسل کا کام جو ہے ورڈ کے اندر بیٹھے بیٹھے یوں کر سکتے ہو. اس کو ڈبل کلک کر کے آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہو. دوبارہ باہر نکل کے اس کو دوبارہ کلک کریں گے، یہ دوبارہ غائب ہو جائے گا اور جو کام آپ نے کیا ہوگا ایکسل والا وہ ورڈ کے اندر آ جائے گا. اور آپ اس کو کلک کر کے یوں ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے ختم بھی کر سکتے ہو. باقی ٹیبل کے اندر یہ کوئک ٹیبلز پڑے ہیں، اس میں یہ سیمپلز ہیں. کیلنڈر بنانا ہے کوئی چیز، یہ ٹیمپلیٹس سمجھ لیں آپ. اس میں سے کوئی ایک سیمپل آپ نکال لیں اور اس میں جسٹ چینجنگ کر لیں. یہ بنا، جیسے اب میں نے یہ کیلنڈر لے لی ہے، اب مجھے جولائی کا کیلنڈر بنانا ہے تو میں سمپلی اس کی ڈیٹیں چینج کر دوں گا، یہ مجھے بنایا کیلنڈر مل گیا. تو اس میں یہ بہت سارے ٹیمپلیٹس پڑے ہیں، یہ نیچے کافی سارے. اس میں جس طرح یہ ڈیٹا شیٹ بنانی ہے، بنایا ایک سیمپل ہے، اس میں بھی چینجنگ کر سکتے ہو یا آپ اپنی مرضی کا خود بھی کریٹ کر سکتے ہو. تو یہ ٹیبل کے اندر یہ سارے فیچر تھے. اچھا ایک اور چیز اس کے اندر، کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، غالباً یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں. اگر آپ کوئی بغیر ٹیبل کے بنائے کوئی چیز لکھتے ہو، جیسے اب یہاں پہ میں نے یہ 2-3 آپشن لکھ دیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے کام یہ میں نے کیا ہے اس کو ٹیبل کے اندر بنانا چاہیے تھا. اب میں سادہ طریقے سے لکھ گیا ہوں تو اس کو سلیکٹ کر کے آپ ٹیبل میں جائیں، کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، یہ آپ کا ٹیکسٹ ہے، اس کو ٹیبل میں آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹیبل میں جا کے یہ اس کو پہلے سلیکٹ کر لیں اور ٹیبل میں جا کے کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر لیں. اور یہ پوچھتا ہے جی کہ 3 کالموں کے اندر اس کو میں فٹ کر رہا ہوں، آٹو فٹنگ، یہ ساری سیٹنگ آپ کو پہلے میں پڑھا چکا ہوں. اوکے کریں گے آٹومیٹکلی یہ شفٹ ہو کے ٹیبل کے اندر موو ہو جائے گا. تو عزیز طلبہ میرے خیال میں تو اب ٹیبل کو ہم کافی حد تک ایکسپلور کر چکے ہیں. مزید بھی اس میں کوئی ساتھ کوئی چیز میرے ذہن میں آتی جائے گی جو استعمال میں ہوگی تو میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا. اب ہم پکچرز کے متعلق پڑھتے ہیں. پکچر بھی ہمارا بہت بڑا ٹاپک ہے. میں آج سرسری اس کا تعارف بتاتا ہوں اور ایک پکچر آپ کو انسرٹ کر کے دکھاتا ہوں. مثال دیتا ہوں میں یہاں پہ کہ ہم یہاں پہ کوئی ایک مضمون یا کوئی چیز اس طرح لکھ رہے ہیں اور ہم اس کی پکچر ساتھ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پکچر کیسے، فی الحال میں پکچر انسرٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. باقی جو چیزیں ہیں پکچر کے اوپر جو فنکشنز ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. میں یہاں پہ فار ایگزامپل قائد اعظم کے متعلق ایک مضمون لکھ رہا ہوں.
یا کمپیوٹر کے متعلق میں لکھ رہا ہوں جہاں پہ میں اس کی پک ابھی ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. یہ مائی کمپیوٹر جی، اس کو میں نے تھوڑا سا بولڈ کر کے سائز بھی یہ میں کنٹرول بریکٹ کی مدد سے بڑھا رہا ہوں. اس کو سینٹر میں لے کے جانا ہے تو آپ اس کو یہاں سے سینٹر بھی کر سکتے ہو، انڈر لائن کرنا ہے تو کنٹرول یو کر دو. میں چاہتا ہوں جی کہ یہاں پہ نا میں کمپیوٹر کی تصویر لگاؤں، تو میں اس کو کیا کروں گا، انکریز انڈینٹ، آپ کو یاد ہوگا میں پڑھا آیا ہوں پچھلے دنوں ٹیسٹ کے اندر بھی میں نے یہ سوال دیا تھا. میں نے یہاں پہ جگہ بنائی ہے. اب میں یہاں پہ کوئی کمپیوٹر کی کوئی تصویر انسرٹ کرنا چاہتا ہوں. انسرٹ میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ یہ پکچر کا آپشن ہے. اب ادھر کمپیوٹر سے آپ نے کوئی تصویر نکال لینی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس کوئی پکچر سیمپل میں پڑی ہو، میں کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک تصویر پڑی ہے، میں اس کو انسرٹ کروں گا. جیسے ہی میں اس کو انسرٹ کروں گا تو آپ نوٹ کریں یہ اس کے اندر انسرٹ ہو گئی ہے. اب یہ موو نہیں ہو رہی. اس کا پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ریپنگ میں جا کے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر دینا ہے. اب یہ ریلیز ہے، اب اس کو کونے سے پکڑ کے آپ یہاں سے چھوٹا بھی کر سکتے ہو اور اٹھا کے آپ اس کو جہاں مرضی. آپ اس طرح اکثر کتابوں کے اندر سبق وغیرہ بنے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح پکچرز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ پکچر انسرٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ انسرٹ کر کے اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے اب جیسے ہی ہم پکچر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پورا ایک مینیو پکچر کے ریلیٹڈ کھلے گا. اس میں اس کی برائٹنیس، کنٹراسٹ، یہ آپ نے خود بھی پہلے ذاتی طور پہ تجربہ کر لینا ہے. باقی میں یہ کل ساری چیزیں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ سمجھاؤں گا. یہ بہت آسان ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا جلدی ہم کور کر لیں گے. تو اب امید ہے آج جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی آپ خوب پریکٹس کریں، اور اس میں سے جو چیز نہ آئے تو آپ ہم سے کویسچن بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.